21वीं सदी जब चल रही थी تو جو پوسٹ ماڈرنسٹ کچھ فلاسفر تھے یا کچھ تھنک ٹینک تھے وہ مل بیٹھ کے انہوں نے سوچنا شروع کیا آخر ہم کب تک مستضعف بنتے رہیں گے, کب کالونیلز ہمارے اوپر حکومت کرتے رہیں گے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر ایجوکیشن پہ کام کریں گے, کچھ وقت کے بعد ان کالونیلز کو مار بگائیں گے. یہ انہوں نے تو بیٹھک کی ہے, اب ہم بھی بیٹھک کریں تو اچھی بات ہے. اگر ہم کریں تو کس میں کریں؟ تو قرآن ایک حل دیتا ہے, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, اے جنوں اور انسانوں تم چاہو تو آسمان کے مداروں میں نفوذ کر سکتے ہو, بسم اللہ کرو. ٹھیک ہے, ان تنفذوا اگر تم چاہو, تنفذوا نفوذ کرو, من اقطار السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کے مداروں میں, آربٹس میں, مریخ کا آربٹ جا کے مطلب گلیکسیز کے آربٹس میں اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو, الا بسلطان. شرط کیا رکھی ہے؟ سوائے سلطان کے باقی نہیں. اگر تمہارے پاس سلطان ہے تو تم جا سکتے ہو, اگر سلطان نہیں ہے تو تم نہیں جا سکتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اپنی کائنات کی تسخیر کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی ہے سوائے ایک کے, سلطان. اب یہ سلطان کیا ہے؟ امام علی سے پوچھا گیا مولا سلطان کیا ہے؟ کہا العلم سلطان. کیا ہے؟ العلم سلطان. تو لہذا علم واحد راستہ ہے آگے بڑھنے کا. لیکن کون سا علم؟ علم دو قسم کے ہیں. ایک حصولی علم ہے جو کہ کتابوں سے, ٹیچر سے رٹا انفارمیٹو علم ہے, یہاں سے لیا جاتا ہے. ایک ہے تحقیقی علم جو ریسرچ سے لیا جاتا ہے. کون سا سلطان بننے کے لائق ہے؟ رٹا والا یا تحقیقی والا, ریسرچ والا؟ ہاں شاباش. تحقیقی یا ریسرچ بیس ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ سلطان بناتا ہے انسان کو. مثلا اس کی مثال ہے ایلن مسک. ایلن مسک کہتا ہے کہ میں چاند میں ایٹمی دھماکے کروں گا, ہائیڈروجن بم کے دھماکے کر کے پانی کو وجود دے دوں گا. ٹھیک ہے, پانی کو وجود دینے کا کہاں؟ مریخ میں, چاند میں پانی کو وجود دینے کا سوچ رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ سلطان کی وجہ سے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ ایلن مسک کہتا ہے میرے اسکول کے میرے بچے کوئی ڈیفینیشن یاد نہیں کریں گے. What is photosynthesis? Photosynthesis is the photosynthesis is the photosynthesis. نہیں کریں گے. What is transpiration? What is respiration? نہیں کریں گے. ڈیفینیشن کوئی یاد نہیں کریں گے. میں بچے کو پرابلم دوں گا حل کرے گا, پرابلم دوں گا حل کرے گا, پرابلم دوں گا حل کرے گا. وہ تو قرآن نے بھی دیا ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ایک پرابلم سے فارغ ہو جاؤ دوسرے پہ داخل ہو جاؤ, ایک چیلنج سے فارغ ہو جاؤ دوسرے, ایک ایجنڈے سے فارغ ہو جاؤ دوسرا ایجنڈے لے لو, ایک ایجنڈے سے فارغ ہو جاؤ, ایک مشکل سے فارغ ہو جاؤ دوسری مشکل میں کود پڑو, مگر خدا کی طرف رجوع رکھو. ٹھیک, تو کہتا ہے میں پرابلم دوں گا, بچے پرابلم حل کریں گے. اس پرابلم کو حل کرنے کے دوران وہ لیڈرشپ کوالٹی گین کریں گے, وہ ریسرچ کریں گے, اس مشکل کا حل تلاش کریں گے. تو میرے بچے مریخ تو کیا آگے سولر سسٹم کو تسخیر کریں گے. بے اور آپ لگاؤ رٹا. ٹھیک ہے, نمبر لے لو بہت سارے, نقل سے ہو, حرام سے ہو, حلال سے ہو. ٹھیک ہے, بنو ڈاکٹر بن کے الٹراساؤنڈ بھی اپنی رکھو, لیبارٹری بھی اپنی رکھو, ایکس رے بھی اپنی رکھو. مریض جلال آباد سے ڈبہ بک کر کے جاتا ہے ادھر, سارا اسے چوش کر کے ڈبے والے کو کرایہ بھی نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ڈاکٹر بنو, مزہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا, رٹا لگاؤ, مزے کرو, نمبر لے لو اور اچھے ایڈمیشن لے لو. اور ایلن مسک آپ کے اوپر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر بنو, جو مرضی بنو, حکومت وہ کرے گا. حکومت اس کے پاس ہوتی ہے جو ریسرچ کرتا ہے, حکومت اس کے پاس ہوتی ہے جو آزاد ہوتا ہے, حریت پسند ہوتا ہے. رٹا لگانے والے آزاد نہیں ہوتے ہیں, رٹا لگانے والے رزق نہیں لیتے ہیں. ایک سلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد.